السلام علیکم. ڈاکٹر احمد ٹاکس میں ویلکم. اور آج فرسٹ ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ہارڈ شپس آر ناٹ دا اینڈ آف لائف, دے آر جسٹ بگننگ. تو مقصد پہلی ویڈیو کا اس ٹاپک کے اوپر بنانا, کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں کامن مین سے لے کے اوپر تک سارے جو ہیں اسی کشمکش میں, ہارڈ شپس کے اندر گرے ہوئے ہیں. جو آج کل کے آس پاس کے حالات ہیں, معاشی ہوں, خاص طور پہ نوجوانوں کے طبقے سے بے روزگاری, پڑھائی کی اور آگے فیوچر کی انسرٹینٹی کی وجہ سے. تو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے آج کل کے جو نوجوان ہیں میری طرح کے. تو پہلی تو دیکھا جائے تو ہارڈ شپس پارٹ آف ہیومن لائف. اگر لائف نہیں ہوگی تو ہارڈ شپس بھی نہیں ہوگی. تو جب تک لائف ہے ہارڈ شپس آتی رہیں گی. ہر بندہ, ہر انسان, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ پر فیس کر رہے ہیں ہارڈ شپ. ہم کہتے ہیں کہ امیر بن جاؤ تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اوبیسلی ہو بھی جاتے ہیں, لیکن جب آپ اسٹڈی کرتے ہو ان کی لائف کے اندر ان کے مسائل ایسے ہیں جو بیان نہیں کر پاتے. وہ اپنی طرف سے ایک سفر کر رہے ہیں. پھر پور ہیں وہ علیحدہ ان کی سفرنگس ہیں. جو سکسیزفل ہو چکے ہیں وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں. پھر اگر ہم چونکہ اسلامک کنٹری ہیں, اسلامک کنٹری کے اندر رہتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو بے شک جو ہماری انبیاء ہیں مسلمان, جو دیگر مذاہب ہیں, کرسچینٹی ہے, جوڈیزم ہے, وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام ان کو ساری کتابوں کے اندر ہیں. ان کا قرآن کے اندر ہے, زبور کے اندر ہے, انجیل توراۃ کے اندر ہے. تو اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے, ان کے اوپر ایسی آزمائش آئی کہ ان کی ہیلتھ ان سے چھین لی گئی, ان کی اپنی انہوں نے جواب دے دی, پوری ہیلتھ ان سے چھین لی گئی. تو انہوں نے صبر کیا. صبر ایوب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی فخری انداز میں قرآن میں کیا ہے. پھر قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ زندگی بڑی آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا. ہاں, انہوں نے یہ لازمی کہا کہ فائن مال اسری یسرا, کہ ہر ہارڈ شپ کے بعد آسانی, ہر مشکل کے بعد آسانی. تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بڑی بیٹل جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے دماغ کے اندر ہوتی ہے. دیگر بہت ساری اگر آپ سیلف ہیلپ بکس بھی پڑھیں گے مختلف رائٹرس کی, اس کا کرکس یہی ہے کہ زیادہ تر جو پرابلم ہوتی ہے وہ انسان کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے. تو کیونکہ ہم لوگ اوور تھنکنگ کی وجہ سے, لونلینس کی وجہ سے, ہم لوگ فیئر آف ریجیکشن, اس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی پرابلم کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے جب ہم بعد میں لیٹر ان لائف میں انالائز کرتے ہیں کہ وہ پرابلم ہمیں اتنی بڑی لگتی ہی نہیں. تو ہمیں اوور تھنکنگ سے نکل کے جب ایکچوئل پرابلم کو دیکھیں گے تو وہ بہت ہی تھوڑی سی رہ جاتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے انسان کو وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے. پھر مولانا رومی کا ایک ہے قول ہے ان کی مثنوی سے کہ وونڈ از دا پلیس ویئر لائٹ انٹرز دا باڈی. تو وونڈ ہوتا ہے تب بھی لائٹ اندر آتی ہے. یہ محاورہ ہے ان کی مثنوی شعر کا, ایک شعر کا مفہوم ہے. ایکچولی تو ان کی وہ اس کو ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ان کو اس کا جو مفہوم ہے یہ وہ یہی ہے کہ وونڈ از دا پلیس ویئر لائٹ انٹرز. کیونکہ وونڈ نہیں ہوگا تو پھر لائٹ بھی انٹر نہیں ہوگی.
تو ہر چیز کا، ہر تکلیف کا پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد لازمی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہارڈ شپس آپ کو، آپ کا کریکٹر ڈیولپ کرتی ہیں. آپ کو، آپ کی جو وہ ہارڈ شپس میں جو لونلینس آتی ہے اس سے آپ کو، آپ کی شخصیت ابھرتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میں ایکچولی میں ہوں کیا. تو ہارڈ شپس کو کبھی بھی ہمیں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو کے اس کو ہمت نہیں ہار دینی چاہیے. ہمیں اس میں سے پازیٹیو چیزیں نکالنی چاہیے. اور کبھی کبھی جو فیلیئرز یا ہارڈ شپس آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ ایسی آتی ہیں کہ انسان بہت زیادہ دنیا پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے اوپر، اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اور وہ آتی ہی اس وجہ سے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ جو بھروسہ ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی طرف چلا جائے. اور وہ آتی ہی اللہ کی طرف سے انسان کی ایگو کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. کیونکہ انسان کی جو ایگو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. اور انسان سے پہلے جنات کے اندر وہ جیسے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ بھی ساری ایگو ہی کی لڑائی ہے. پھر حابیل اور قابیل کی جو لڑائی تھی وہ بھی ایگو کی وجہ سے. اور ابھی تک جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر جو جتنی بھی تکلیف، وہ جو مسائل ہیں، جڑ ایک ہی چیز ہے، ایگو. تو ہارڈ شپس آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ایگو کو نا انسان کی ڈسٹروائے کرنے کے لیے آتی ہیں. اور ہم ہارڈ شپس جو ہیں اس کو دیکھیں، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، رزلٹ اللہ کی طرف سے. اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کوشش کرنا میں. کیونکہ زندگی جب تک ہے کوشش جاری رکھنی پڑے گی. اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو کوشش بھی ختم ہو جائے گی. تو جب تک زندگی ہے کوشش ہی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے. اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. بڑی اچھی سین ہے کہ ڈائمنڈز آر کریٹڈ انڈر پریشر. کیونکہ جس طرح ہیرا کا پہلے تو کھوجا جاتا ہے، پھر اس کو تراشا جاتا ہے، اس کے بعد ہیرا بنتا ہے. اسی لیے اس کی سب سے زیادہ قیمت بازار میں لگائی جاتی ہے. تو وہ پورا پروسیس ہے جس کے تھرو نکلتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی اس لیے ڈیلے کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے کچھ بہت بڑا بہتر سوچا ہوتا ہے، بہت بڑا سوچا ہوتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہارڈ شپ بھی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی پیور آئیڈینٹی نکل کے آتی ہے. اس کو موقع ملتا ہے کہ یار میری آئیڈینٹی کیا ہے. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ہارڈ شپس آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. آپ کا کام ہے کوشش کرنا اپنی آئیڈینٹی کو کھوجیں، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ریوارڈ دیں گے، اور یو ول اسٹینڈ آؤٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.